الحمدللہ 1990 سے ادارہ دعوت ارشاد الیگزینڈریا ورجینیا کے زیر اہتمام ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کا یہ مبارک سلسلہ جاری ہے۔ آج مورخہ جنوری 8 2012 کا یہ درس قرآن 8واں سپارہ 13واں رکوع سورت اعراف کی آیت نمبر 54 سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين۔ ترجمہ: ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمینوں کو 6 روز میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر قائم ہوا۔ یغشی اللیل النہار، چھپا دیتا ہے شب سے دن کو۔ یطلبہ حثیثا، ایسے طور پر کہ وہ شب اس دن کو جلدی آ لیتی ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا گیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی خوبیوں کے بھرے ہوئے ہیں اللہ تعالی جو تمام عالم کے پروردگار ہیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، دعا کیا کرو تذلل ظاہر کر کے بھی اور چپکے بھی۔ انہ لا يحب المعتدین، البتہ واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو دعاؤں میں حد سے نکل جائیں۔ آج کی درس کی آیات، ان میں پہلی آیات میں آسمان اور زمین، سیارات اور نجوم کے پیدا کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر ان تمام چیزوں کا یعنی آسمان، زمین، سیارات اور نجوم
ان کے ایک خاص نظام کے تحت کام میں لگے رہنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے ان چیزوں کو پیدا بھی فرمایا اور یہ تمام چیزیں ایک خاص نظام کے تحت اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں۔ اور اس ضمن میں حق تعالی کی قدرت کاملہ کا بیان ہے جو ہر اہل عقل کو اس بات کی دعوت فکر دے رہی ہے۔ اس بات کی کیا دے رہی ہے؟ دعوت فکر دے رہی ہے کہ جو ذات اللہ پاک کی اس عظیم الشان عالم کو وجود میں لا سکتی ہے، جو ذات اس عظیم الشان عالم کو کس میں لا سکتی ہے؟ وجود میں لا سکتی ہے، اور جو ذات حکیمانہ نظام کے ساتھ ان تمام چیزوں کے چلانے کے اوپر قادر ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ان چیزوں کو قیامت کے روز دوبارہ زندہ فرما دے، یا وہ ذات تم کو دوبارہ زندہ فرما دے۔ اس لیے قیامت کے انکار کو چھوڑو، قیامت کے انکار کو چھوڑ کر صرف اسی کی ذات کو، اللہ پاک کی ذات کو رب سمجھو۔ اللہ پاک کی ذات کو کیا سمجھو؟ رب سمجھو، اور اسی ذات سے، اللہ پاک کی ذات سے اپنی حاجتوں کو طلب کرو، اپنی حاجات کو طلب کرو۔ اسی اللہ پاک کی ذات کی عبادت کرو۔ مخلوق پرستی کی دلدل سے نکلو، مخلوق پرستی کی دلدل سے نکلو اور حقیقت کو پہچانو، حقیقت کو پہچانو کہ تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا ہے۔ آسمان اور زمین کو کتنے روز میں پیدا کیا ہے؟ 6 روز میں پیدا کیا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے تو آیت کا ترجمہ دوبارہ سنیں، پھر اس کے بعد 6 روز کے اوپر بات آتی ہے۔ فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمان اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا۔ کتنے روز میں؟ 6 روز میں پیدا کیا اللہ پاک نے آسمان اور زمین کو۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ تو اس بات کے اوپر قادر ہے، اللہ جل شانہ اس بات کے اوپر کیا ہے کہ سارے جہان کو ایک آن میں پیدا کر دیں، سارے جہان کو ایک آن میں پیدا کر دیں، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں مختلف عنوانات سے کہ اللہ پاک اس بات کے اوپر قادر ہیں، اللہ پاک نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن حکیم میں فرمایا ایک جگہ کے اوپر کہ ہماری قدرت ایسی ہے، فرمایا وما امرنا الا واحدۃ کلمح البصر، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آنکھ جھپکنے کی مقدار میں ہمارا حکم نافذ ہو جاتا ہے۔ صرف آنکھ جھپکو، ہم جو حکم کریں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہم اس بات کے اوپر قادر ہیں۔ جب اللہ پاک کی ذات اتنی قدرت والی ہے تو سوال یہ ہے کہ 6 روز میں آسمان اور زمین کیوں پیدا کیے گئے؟ پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت کا ایک اور مقام کے اوپر ذکر فرمایا، اللہ پاک کی قدرت کیسی ہے؟ فرمایا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بس
اللہ پاک اگر کسی چیز کا ارادہ فرما لیں اس کو فرماتے ہیں کن، کاف اور نون فرماتے ہیں. کیا ہے کن؟ کیا فرماتے ہیں؟ کن کے معنی ہوتے ہیں عربی کے اندر ہو جاؤ. کیا کن کے معنی ہیں؟ بس جو ہی اللہ پاک نے کن فرمایا تو آگے فرمایا فیکون، وہ ہو جاتی ہے. تو فرمایا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو جب اللہ پاک کی ذات کن فیکون کے اوپر قادر ہیں، جب اللہ پاک کی ذات کلمح البصر، آنکھ جھپکنے کی دیر کے اوپر اپنا حکم نافذ کرنے کے اوپر قادر ہیں، تو یہ آسمان اور زمین کو جو 6 دن میں پیدا فرمایا، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں کیا؟ یہ سوال ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سوال ہے. پیدائش عالم کے لیے 6 روز کے پیدا ہونے کی وجہ مفسرین نے یہ بیان فرمائی. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب دیتے ہیں 6 روز کے پیدا کرنے کا کہ قدرت حق تعالی بے شک اس چیز کے اوپر حاوی ہے کہ سب کچھ ایک آن میں پیدا کر دے. سب کچھ ایک آن میں بتقاضا حکمت اس عالم کی تخلیق میں ایک حکمت کے تحت اللہ پاک نے اس عالم کی تخلیق میں 6 دن لگائے ہیں. کتنے دن لگائے ہیں؟ تاکہ انسان کو نظام عالم کے چلانے میں تدریج اور پختہ کاری کی تعلیم دی جائے. 6 دن اللہ پاک نے لگائے تاکہ انسان کو اس عالم کے کام کے چلانے میں تدریج کی تعلیم دی جائے اور پختہ کاری کی تعلیم دی جائے. جیسے کہ حدیث شریف میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غور و فکر اور وقار اور تدریج کے ساتھ جو آدمی کام کرتا ہے، جو آدمی کام غور و فکر کے ساتھ کرتا ہے اور تدریج کے ساتھ کرتا ہے، کس کے ساتھ کرتا ہے؟ تدریج کے ساتھ کرتا ہے، یہ کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جو کام بھی آدمی غور و فکر کے ساتھ کرتا ہے اور تدریج کے ساتھ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے یہ کام کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. جلد بازی کس کی طرف سے ہے؟ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. لہذا تمام کام کو سوچ سمجھ کر انتہائی اطمینان کے ساتھ آہستہ آہستہ کرنا چاہیے. تمام کاموں کو سوچ سمجھ کر آہستہ آہستہ کرنا چاہیے. کیسے کرنا چاہیے؟ آہستہ آہستہ کرنا چاہیے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے، جو فارسی والے، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے یہی بات فارسی کے اندر کہی ہے. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں تاجیل کار شیطان بود. تاجیل فرماتے ہیں تاجیل کار شیطان بود، یعنی یہ جلدی جو ہے یہ شیطان کا کام ہے. تاجیل کار شیطان بود. بہرحال جلدی کرنا 6 کاموں میں سنت سے ثابت ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں اس میں تدریج ہونی چاہیے. اس میں کیا ہونی چاہیے؟ 6 کاموں میں جلدی کرنا سنت سے ثابت ہے. کس سے ثابت ہے؟ اب 6 کام میں گنوا رہا ہوں. نمبر 1، مہمان کو کھانا کھلانے میں جلدی کرو. نہ کہ وہاں پر بھی تدریج سے کام لوگ بیچارہ دھوپ سے بیٹھے ہوئے. مہمان کو کھانا کھلانے میں کیا کرو؟ جلدی کرو. نمبر 2،
مردے کی تجہیز اور تکفین میں جلدی کرو. مردے کی تجہیز اور تکفین میں نہ کہ اس کو سرد خانے کے اندر رکھ دو یا اور کام کرو. مردے کی تجہیز میں یعنی کہ اس کو کفن پہلانے میں اور اس کو دفن کرنے میں کیا کرو؟ 2 کام. نمبر 3، لڑکی کی شادی کرنے میں جلدی کرو. لڑکی کی شادی کرنے میں اب جس وقت معقول رشتہ مل جائے پھر اس کے بعد دیر نہیں ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد کسی طور پر دیر نہیں ہونی چاہیے. اور قرض ادا کرنے میں جلدی کرو. کس کے ادا کرنے میں؟ قرض ادا کرنے میں جلدی کرو. اور 5واں یہ ہے گناہ سے توبہ کرنے میں جلدی کرو. گناہ سے توبہ کرنے میں کیا کرو؟ 5 باتیں ہوگی. آخری بات، آذان سن کر مسجد میں جانے میں جلدی کرو. جب آذان سن لی اب مسجد سیدھی چلے جائے، اس میں جلدی کرو. تو 6 کاموں میں سنت سے ثابت ہے جلدی کرنے کی. اس کے علاوہ جتنے کام ہیں اس کے اندر آدمی کو تدریج سے کام لینا چاہیے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا، ایک سوال. اب دوسرا سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ دن اور رات کا وجود تو آفتاب کی حرکت سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے 6 دن میں پیدا فرمایا. آسمان اور زمین میں کتنے دن میں پیدا فرمایا؟ 6 دن میں پیدا فرمایا. تو یہ جو دن اور رات ہے، یہ جو 6 دن ہے، یہ جو دن اور رات ہے، اس کا وجود تو آفتاب کی حرکت سے پہچانا جاتا ہے. آفتاب کی حرکت سے آدمی دن کو پہچانتا ہے کہ اب دن ہو گیا ہے 1، اب 2 اور 3، کیونکہ آفتاب آتا جاتا ہے نا. تو دنوں کی جو گنتی ہے آدمی کس سے پہچانتا ہے؟ آفتاب سے پہچانتا ہے. آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے تو آفتاب اور ماہتاب تھے نہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے 6 روز میں پیدا فرمایا. کتنے روز میں پیدا فرمایا؟ کیونکہ آفتاب اور ماہتاب تو آسمان اور زمین کے وجود میں آنے کے بعد ان کو آفتاب اور ماہتاب کو بیچ میں آسمان اور زمین کے بطور قندیل کے لٹکایا گیا. تو جب یہ آفتاب اور ماہتاب تھے ہی نہیں تو 6 دن کس حساب سے ہوئے؟ سوال دوسرا یہ 6 دن کس حساب سے ہوئے؟ حضرات مفسرین نے اس کا بھی جواب دیا، اور حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ 6 دن سے اتنا وقت اور زمانہ مراد ہے جیسا کہ جنت میں ہوگا. جیسا کیسے ہوگا؟ جنت میں ہوگا. وہاں دن اور رات جو جنت میں ہے وہ آفتاب کے تابع نہیں ہوگا. جنت میں یہ آفتاب کے تابع نہیں ہوں گے دن اور رات. تو وہاں پر دن اور رات کا حساب تو ہوگا جنت میں، لیکن دن اور رات کے حساب سے نہیں ہوگا. تو ایک تو یہ جواب دیا گیا کہ یہ ایسا ہی ہے حساب جیسے جنت میں ہوگا، جیسے جنت میں ہوگا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دن اور رات آخرت کے دن اور رات ہوں. یہ جو دن اور رات ہیں جو اللہ پاک نے فرمایا 6 دن میں پیدا فرمایا، یہ آخرت کے دن اور رات ہوں. کس کے رات ہوں؟ آخرت کے دن اور رات ہوں. کیونکہ آخرت کے جو دن اور رات ہیں ان کے متعلق اللہ پاک کا ارشاد یہ ہے کہ ایک دن آخرت کا 1000 سال کے برابر ہے. آخرت کا ایک دن کتنے برابر ہے؟ اور یہ قرآن میں ہے. فرمایا فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آخرت کا جو دن کی مقدار ہے 1000 سال کی ہے. 1000 سال کی ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ
اور امام مجاہد رحمت اللہ علیہ کا قول یہی ہے کہ یہاں پر جو اللہ پاک نے آسمان اور زمین 6 دن پیدا فرمانے کا ذکر فرمایا، اس سے مراد 6 دن آخرت کے 6 دن ہیں۔ کون سے 6 دن ہیں؟ آخرت کے 6 دن ہیں۔ اور صحیح روایات کے مطابق، کس کے؟ صحیح روایات کے مطابق 6 روز یہ جو آسمان اور زمین کو پیدا کیا گیا، صحیح روایت کے مطابق 6 روز یہ اتوار سے دن شروع ہوئے۔ کس سے شروع ہوئے؟ اتوار سے شروع ہو کر جمعے کو ختم ہو گئے تھے، یعنی کہ اتوار سے لے کر جمعے تک یہ آسمان اور زمین پیدا کیے گئے۔ اتوار سے لے کر کس تک؟ یوم السبت جو ہفتے کا روز ہے، جس کو بولتے ہیں یوم السبت، یہ ہفتے کا روز تخلیق عالم کا کام اس میں نہیں لیا گیا۔ تخلیق عالم کا کام اس یوم السبت سے نہیں لیا گیا۔ اس آیت میں جو اللہ پاک نے فرمایا کہ 6 روز میں پیدا فرمایا، اس آیت میں زمین اور آسمان کی تخلیق 6 روز ہونے میں جو اللہ پاک نے مکمل ہونے کا ذکر فرمایا، اس کی تفصیل سورۃ سجدہ میں موجود ہے۔ اس کی تفصیل کس میں موجود ہے؟ سورۃ سجدہ میں موجود ہے۔ وہ تفصیل یوں ہے سورۃ سجدہ میں کہ 2 دن میں اللہ پاک نے زمین بنائی۔ 2 دن میں کیا بنائی؟ 2 دن میں اللہ پاک نے زمین بنائی، اور پھر 2 دن میں زمین کے اوپر پہاڑ، دریا، معادن، درخت، نباتات اور انسان اور حیوانات کے کھانے پینے کی چیزیں بنائی۔ دو دن میں کیا بنایا؟ پہلے 2 دنوں میں زمین بنائی، اور پھر اس کے بعد جو 2 دن ہیں ان میں زمین کے اوپر جو پہاڑ ہیں، دریا ہیں، معادن ہیں اور نباتات ہیں، انسان اور حیوانات کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ اللہ پاک نے بنایا۔ اب اس طریقے سے کل کتنے دن خرچ ہو گئے؟ 4۔ کتنے دن خرچ ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ پھر ارشاد فرمایا، یہ جو اللہ پاک نے کہ 2 دن میں زمین بنائی، اللہ پاک نے یہ بھی قرآن حکیم میں فرمایا خلق الارض فی یومین، اللہ پاک نے 2 دن میں زمین کو بنایا۔ 2 دن میں کل تو بنے 6 دن میں، لیکن 2 دن میں کس کو بنایا؟ فرمایا خلق الارض فی یومین، اللہ پاک نے 2 دن میں زمین کو بنایا، اور پھر فرمایا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، اور پھر جو اس میں معادن اور کھانے پینے کی یہ جو چیزیں ہیں ان کو 4 دن، 2 دن یہ ملا کر وہ 2 دن وہ مل گئے، تو یہ کل کتنے بن گئے؟ 4 دن ہو گئے۔ اور پھر 2 دن جن میں زمین بنائی گئی وہ ہیں اتوار اور پیر کا دن۔ اتوار اور پیر کے روز کیا بنائی گئی؟ زمین بنائی گئی۔ اور 2 دن جن میں زمین کے اوپر آبادی کا سامان، پہاڑ بنائے گئے، دریا بنائے گئے، وہ منگل اور بدھ ہیں۔ وہ دن کون سے ہیں؟ منگل اور بدھ ہیں۔ اور اس کے بعد منگل اور بدھ تک مسئلہ آ گیا نا، منگل اور بدھ کے بعد اس کے بعد اللہ پاک نے پھر قرآن میں ارشاد فرمایا، اور فرمایا فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے 2 دنوں کے اندر 7 آسمان بنائے۔ کہ 2 دن میں اللہ پاک نے کیا بنائے؟ 7 آسمان بنائے، اور پھر 7 آسمان 2 دن میں اللہ پاک نے ظاہر، اور یہ 2 دن جو بنے آسمان، 7 آسمان، یہ جمعرات اور جمعے کا دن تھا۔ یہ جمعرات اور کس کا دن تھا؟ جمعے کا دن تھا۔ اس طرح جمعے تک 6 دن مکمل ہو گئے۔ اتوار سے شروع ہوئے اور 6 دن مکمل کیا ہو گئے؟ جمعے تک کیا ہو گئے؟ اب توجہ فرماؤ آیت کی طرف۔ فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام،
بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے سب آسمان اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا. کتنے روز میں پیدا کیا؟ ثم استوى علی العرش، پھر عرش کے اوپر قائم ہوا. پھر اللہ پاک کی ذات عرش کے اوپر قائم ہوئے. عرش کے اوپر کیا ہوئے؟ اب اس کی طرف توجہ فرماؤ. یہ عرش کے اوپر جو قائم ہونا ہے اس سے مراد مفسرین نے کیا بیان فرمایا؟ آسمان اور زمین کی تخلیق کے بعد عرش پر قائم ہوا. اللہ پاک عرش پر قائم ہوئے. عرش شاہی تخت کو کہا جاتا ہے. عرش کس کو کہا جاتا ہے؟ عرش شاہی تخت کو کہا جاتا ہے. اب یہ عرش رحمان، عرش رحمان یہ کیسا ہے اور کیا ہے؟ یہ جو عرش رحمان ہے یہ کیسا ہے اور کیا ہے، اور اس پر قائم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو فرمایا کہ اللہ پاک پھر عرش کے اوپر قائم ہوئے. قائم عرش کیسا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور اللہ پاک کیسے قائم ہوئے؟ اللہ پاک کیسے قائم ہوئے؟ اس کے متعلق صاف اور صحیح مسلک یہ ہے. اس کے متعلق صاف اور صحیح مسلک یہ ہے کہ انسانی عقل اللہ جل شانہ کی ذات اور صفات کی حقیقت کا احاطہ کرنے سے عاجز ہے. انسانی عقل اللہ پاک کی ذات کا اور اس کی صفات کا احاطہ کرنے سے کیا ہے؟ عاجز ہے. کیا بولو؟ عاجز ہے. اور اس کی کھوج میں پڑنا یہ نقصان دہ ہے. اس کی کھوج میں پڑنا کیا ہے؟ نقصان دہ ہے. اس پر اجمالاً ایمان لانا چاہیے. اس پر اجمالاً کیا لانا چاہیے؟ ایمان لانا چاہیے کہ ان الفاظ میں جو کچھ اللہ پاک کی مراد ہے، ثم استوى علی العرش کے الفاظ میں جو کچھ اللہ پاک کی مراد ہے، اللہ پاک کی مراد ہے وہ صحیح ہے اور حق ہے. ہمارا ایمان ہے وہ صحیح ہے اور کیا ہے؟ حق ہے. اور خود کوئی معنی متعین کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. خود کوئی معنی متعین کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ استوا معلوم، فرماتے ہیں کہ استوا جو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ تو معلوم ہے، لیکن فرمایا والکیف مجہول، لیکن کس کیفیت کے ساتھ اللہ پاک قائم ہوئے یہ کیفیت مجہول ہے، یہ پتہ نہیں ہے، اس کا پتہ نہیں ہے. اور فرمایا والایمان بہ واجب، اس کے اوپر ایمان رکھنا واجب ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے. اس کے اوپر ایمان رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے. والسؤال عنہ بدعۃ، اور کوئی شخص اس کے متعلق اگر سوال کرے کہ بھائی کیسے اللہ پاک وہ ہوا، یہ بدعت ہے. یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے. اللہ کی ذات کیا ہے؟ جیسے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ پاک کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ اس کی مثل، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے یہ بات، یہ جو استوا علی العرش ہے نا، اس کو آسان طریقے سے سمجھائی ہے. اس کو امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کس طریقے سے؟ آسان طریقے سے شاہ صاحب نے اس بات کو سمجھایا ہے. اور حضرت شاہ صاحب نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر تجلی ڈالتا ہے. اللہ پاک عرش کے اوپر کیا ڈالتے ہیں؟ اللہ پاک عرش کے اوپر تجلی ڈالتے ہیں، اور اس کی تجلی خصوصاً تجلی اعظم ہر وقت عرش الہی کے اوپر پڑتی ہے. اللہ پاک کی تجلی اعظم ہر وقت عرش الہی کے اوپر پڑتی ہے، جس سے سارا عرش رنگین ہو جاتا ہے. جس سے سارا عرش کیا ہو جاتا ہے؟ رنگین ہو جاتا ہے.
اور اس کے اثرات پھر تمام کائنات کے اوپر پھیلتے ہیں، اس کے اثرات کائنات کے اوپر پھیلتے ہیں اور پھر واپس پلٹتے ہیں۔ اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی تجلیات کی بہت سی قسمیں ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ پاک کی تجلیات کی کیا ہے؟ بہت سی قسمیں ہیں، مگر تجلی اعظم ہر وقت عرش کے اوپر پڑتی ہے۔ یہ جو تجلی اعظم ہے یہ ہر وقت کس کے اوپر پڑتی ہے؟ عرش کے اوپر پڑتی ہے۔ اور آخرت میں اللہ تعالی کی جو رؤیت ہوگی، یہ جو آخرت میں ہم سب کا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، آخرت میں اللہ پاک کی سب کو رؤیت نصیب ہوگی۔ کیا نصیب ہوگی؟ اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ پاک کا دیدار۔ تو فرماتے ہیں شاہ صاحب کہ اللہ تعالیٰ کی جو آخرت میں رؤیت ہوگی وہ بھی تجلی اعظم کی رؤیت ہوگی، وہ بھی تجلی اعظم کی رؤیت ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں جس طرح کوئی شخص 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں شک و شبہ نہیں کرتا، جب 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا ہے تو کسی قسم کو اس کو کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، یا دوپہر کا جب کوئی سورج دیکھتا ہے تو اس کو کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح وہ آخرت میں اللہ پاک کی تجلی اعظم کو دیکھے گا۔ تو یہ ہو گیا۔ فرمایا ثم استوى علی العرش، تو پھر سنیے ترجمہ، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے 7 آسمان اور زمینوں کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، پھر عرش پر یغشی اللیل النہار، چھپا دیتا ہے شب کو، شب سے دن کو، چھپا دیتا ہے شب سے دن کو، شب سے دن کو، یعنی ظلمت شب دن پر مثل پردے کے پڑ جاتی ہے۔ ظلمت شب رات کا جو اندھیرا ہے وہ پردے کی طرح دن کے اوپر کیا ہو جاتا ہے؟ پڑ جاتا ہے۔ گویا دن نے اپنے اوپر ظلمت شب کا لباس پہن لیا ہے، گویا دن نے اپنے اوپر ظلمت شب کا کیا پہن لیا ہے؟ لباس پہن لیا۔ حق تعالیٰ اس آیت میں رات کے بعد دن کے آنے کا ذکر نہیں فرمایا، حالانکہ تغشیہ دونوں جس طریقے سے رات دن کو ڈھانپ لیتی ہے تو دن جس وقت نکلتا ہے تو وہ رات کو بھگا دیتا ہے، وہ رات کو کیا کر دیتا ہے؟ بھگا دیتا ہے۔ تو رات اور دن کے آنے کے بعد دوسری آیت میں اللہ پاک نے اس کو ذکر فرمایا، یہاں پر صرف رات کا ذکر فرمایا، دوسری آیت میں فرمایا یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، اللہ پاک رات کو ڈھانپتے ہیں دن کے ذریعے اور دن کو ڈھانپتے ہیں رات کے ذریعے۔ یطلبہ حثیثا، توجہ ہے نا بھائی، یہ آیت نمبر ابھی 54 چل رہی۔ یطلبہ حثیثا، ایسے طور پر کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اس طریقے سے کہ شب دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، یعنی رات دن کے پیچھے دوڑتی چلی آتی ہے، رات دن کے پیچھے دوڑتی چلی آتی ہے۔ دن ختم ہوا تو فوراً رات آ پہنچتی ہے، دن ختم ہوا تو فوراً رات آ پہنچتی ہے، رات ختم ہوئی تو فوراً دن آ پہنچتا ہے، رات ختم ہوئی تو فوراً دن آ پہنچتا ہے۔ درمیان میں 1 منٹ کا بھی وقفہ نہیں ہے، درمیان میں 1 منٹ کا بھی وقفہ، گویا ایک دوسرے کے تعاقب میں رات اور دن تیزی سے آ رہے ہیں، گویا کہ ایک دوسرے کے تعاقب میں دن اور رات تیزی سے آ رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو اللہ پاک نے پیدا کیا، سورج کو، چاند کو اور دوسرے ستاروں کو اللہ پاک نے کیا کیا؟ بامرہ، ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ سورج، چاند
ستاروں کو پیدا کیا اس طریقے سے کہ سب سورج اور چاند اس کے حکم کے کیا ہے؟ سب اس کے حکم کے تابع ہیں. اس میں عقل مند انسان کے لیے دعوت فکر ہے. اس میں عقل مند انسان کے لیے کیا ہے؟ دعوت فکر ہے. جو مخلوق کی بنائی ہوئی مصنوعات کا ہر وقت مشاہدہ کرتا ہے، جو انسان مخلوق کی ہر وقت بنائی ہوئی چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ مشاہدہ کرتا ہے، اس کو یہ چیزیں اللہ پاک کی بنائی ہوئی دعوت فکر دے رہی ہیں. کیا دے رہی ہیں؟ یہ سورج اور چاند اللہ پاک کی بنائی ہوئی مصنوعات اس شخص کو دعوت کیا دے رہی ہیں؟ بڑے بڑے ماہرین، توجہ فرماؤ بات اہم آ رہی ہے، بڑے بڑے ماہرین کی بنائی ہوئی مشینوں میں کل پرزے چلتے ہیں اور گھسٹتے ہیں. بڑے بڑے جو ماہرین ہیں جو اپنی مشینیں بناتے ہیں، ان کے جو پرزے ہیں چلتے ہیں اور گھسٹتے ہیں. چلتے اور کیا ہوتے ہیں؟ گھسٹتے ہیں. اور ڈھیلے بھی ہوتے ہیں، اور ڈھیلے بھی ہوتے ہیں. اور مرمت کی ان کو ضرورت بھی پڑتی ہے. ان کو ریپیئر اور مرمت کی کیا ضرورت بھی پڑتی ہے. اور جو مشینری ہے اس کے آئل چینج اور گریسنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. آئے دن گاڑیاں بہترین سے بہترین بن رہی ہیں، لیکن ان کو آئل چینج کی بھی ضرورت ہے اور ان کو گریسنگ کی بھی ضرورت ہے. اللہ اکبر. لیکن ان خدائی مشینوں کو دیکھو، یہ جو چاند اور سورج ہے، یہ ان خدائی مشینوں کے اوپر غور کرو. یہ دعوت فکر دے رہی ہیں. ان خدائی مشینیں دعوت کیا دے رہی ہیں؟ دعوت فکر دے رہی ہیں کہ اللہ کی ان خدائی مشینوں کو دیکھو کہ جس طرح اور جس شان سے اللہ پاک نے ان کو پہلے دن چلایا. سبحان اللہ. جس شان سے اور جس طریقے سے اللہ پاک نے اپنی ان مشینوں کو پہلے دن چلایا. کس دن چلایا؟ پہلے دن جس شان سے چلایا اور جس طریقے سے چلایا، اس وقت تک اسی طریقے سے چل رہی ہیں. اس وقت تک اسی طریقے سے چل رہی ہیں. نہ کبھی ان کی رفتار میں ایک منٹ سیکنڈ کا فرق آیا ہے. آج تک ان کی رفتار میں ایک منٹ اور سیکنڈ کا فرق نہیں آیا. اور نہ کبھی ان کا کوئی پرزہ دستا ہے کہ ان کو دوبارہ پرزہ لگانے کی ضرورت پیش آئی. یہ ان کو کسی ورکشاپ کی بھی آج تک ضرورت پیش نہیں آئی. ان کو ورکشاپ میں بھیجا جائے چاند اور سورج کو، آج تک ان کو کسی ورکشاپ میں بھیجنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. یہ فرمایا سبحان اللہ. دنیا کی مشینیں پیٹرول سے چل رہی ہیں یا بجلی سے چل رہی ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میری جو مشینیں ہیں، فرمایا مسخرات بامر، صرف میرے امر کے ساتھ چل رہی ہیں. سبحان اللہ. تو دیکھو قرآن پاک سبحان. فرمایا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو اللہ پاک نے پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں. کوئی ان کے لیے گیس کی، پٹرول کی، وہ ان کا گیس اور پٹرول اللہ کا حکم ہے. ان کا گیس اور پٹرول کیا ہے؟ مسخرات بامرہ. ان کا گیس اور پٹرول اللہ پاک کا کیا ہے؟ اللہ پاک کا حکم ہے. یعنی ان کے چلنے چلانے کے لیے نہ گیس کی ضرورت، نہ پٹرول کی ضرورت، نہ بجلی کی پاور درکار ہے، نہ کسی انجن کی مدد کی ضرورت ہے. نہ کسی انجن کی مدد کی ضرورت ہے. صرف امر الہی سے چل رہی ہے. صرف امر الہی سے چل رہی ہیں. اور یہ تمام کی تمام چیزیں امر الہی کے تابع ہیں. امر الہی کی کیا ہیں؟ تابع ہیں. اور اس میں کوئی فرق آنا ناممکن ہے. اس میں کوئی فرق آنا ناممکن ہے. ہاں جب قادر مطلق خود ان کو فنا کرے گا. ان چاند اور سورج کو جب قادر مطلق خود ان کو کیا کرے گا؟ جب قادر مطلق
ان کو خود فنا کرنے کا ارادہ کرے گا تو پھر سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. پھر سارا نظام کیا ہو جائے گا؟ پھر سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور اسی کا نام قیامت ہے. اور اس کا نام کیا ہے؟ اسی کا نام قیامت ہے. تو توجہ فرماؤ، ابھی آیت نمبر 54 ہے. آگے اس کے بعد فرمایا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں. اور آگے فرمایا الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا. اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور کیا ہونا. اب اس کے اوپر بات آئے گی، توجہ فرماؤ. اللہ کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور کیا ہونا، حاکم ہونا. یعنی سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا صرف اللہ کا کام ہے. پیدا کرنا اور حکم دینا صرف اللہ کا کام ہے، کیونکہ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے. اللہ فرمایا خلاق العلیم، اللہ پاک کی ذات جو ہے خلاق، سب سے بڑے پیدا فرمانے والے ہیں. تخلیق کے سلسلے میں توجہ فرماؤ، ایک ہے نا خالق ہونا، تخلیق. تخلیق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی 4 صفتیں کام کرتی ہیں. تخلیق کے سلسلے میں اللہ پاک کتنی صفتیں کام کرتی ہیں؟ 4 صفتیں کام کرتی ہیں. پہلی صفت ہے ابداع. یہ ذرا تھوڑی سی توجہ کے ساتھ بات سننے والی ہے. پہلی صفت کون سی ہے؟ اللہ کی پہلی صفت. تخلیق کے سلسلے میں اللہ کی 4 صفتیں کام کرتی ہیں. پہلی صفت ہے ابداع. پہلی صفت کیا ہے؟ ابداع، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو نیز سے حذف فرماتے ہیں. کوئی چیز نیز ہے، نتھنگ ہے، اس کو کیا فرماتے ہیں؟ حذف فرماتے ہیں. پھر اللہ پاک کی دوسری صفت اللہ پاک کی تخلیق ہے. پہلی ابداع ہے اور دوسری کیا ہے؟ تخلیق ہے. تخلیق، اللہ تعالیٰ ایک چیز کو دوسری چیز کے مادے سے بناتے ہیں. ایک چیز کو دوسری چیز کے کس سے بناتے ہیں؟ پہلے جو تھا وہ نیز سے ہاتھ، کچھ نہیں تھا، مادہ بھی کچھ نہیں، اس کو بنایا. دوسرے جو ہے نا وہ اللہ پاک ایک چیز کے مادے سے دوسری چیز کو بناتے ہیں. ایک چیز کے مادے سے دوسری چیز کو بناتے ہیں. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا، ایک مادہ تھا، اور پھر اللہ پاک نے اس کو کس سے پیدا فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے مٹی سے پیدا فرمایا. سورۃ آل عمران میں اللہ پاک نے اس کو ذکر فرمایا خلقہ من تراب. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے مٹی سے پیدا فرمایا. کس سے پیدا فرمایا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے توالد اور تناسل کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد توالد اور تناسل کے ذریعے نسل آدم کو پھیلایا. نسل آدم کو پھیلایا. اور سورۃ سجدہ میں اللہ پاک نے پھر کہ انسان کو مٹی سے تخلیق کیا اور پھر اس کے بعد توالد اور تناسل سے چلایا تو فرمایا ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین. پھر انسان کی نسل کو اللہ پاک نے حقیر پانی سے چلایا. پھر پورے انسان کی نسل کو اللہ پاک نے کس سے چلایا؟ حقیر پانی سے چلایا. تو یہ کتنی اللہ پاک کی صفتیں ہو گئی؟ 2. اور پھر تیسری اللہ پاک کی صفت تدبیر ہے. کیا ہے؟ تدبیر، یعنی آگے پیچھے تغیر اور تبدل کرنا. آگے پیچھے تغیر اور کیا کرنا؟ تبدل سے کام لینا. اور پھر اللہ پاک نے ہر مخلوق کے قلب میں تجلی پھینکتا ہے. پھر اللہ پاک ہر مخلوق کے دل میں کیا پھینکتے ہیں؟ تجلی پھینکتے ہیں. یہ چاروں صفات تخلیق کے سلسلے میں یکے بعد دیگرے اللہ پاک کی یہ کام کرتی ہیں. کون کون سی؟ ابداع، دوسری تخلیق، اور پھر اس کے بعد تیسری ہاں جی
تدبیر، ماشاءاللہ، اور چوتھی تدلی، چوتھی یہ چاروں صفات تخلیق کے سلسلے میں یکے بعد دیگرے اللہ پاک کی کام کرتی ہیں. اللہ پاک کی کیا کرتی ہیں؟ کام کرتی ہیں. صفت خلق کے علاوہ یہ تو تھی اللہ پاک کی صفت خلق. یہ کیا تھی اللہ پاک کی صفت خلق کے علاوہ ایک اور بھی اللہ کی صفت ہے، اس کا نام ہے امر. اس کا کیا نام ہے؟ اب امر کے اوپر بات آئے گی، توجہ فرماؤ. اب کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں لہ الخلق والامر، اللہ کے لیے خلق بھی ہے اور امر بھی ہے. تو یہ تو خلق تھا. دوسری اللہ پاک کی صفت ہے تخلیق کے بعد دوسری صفت کون سی ہے؟ امر. کون سی ہے؟ امر. اللہ اکبر. امر عرش سے اوپر ہے. یہ جو امر ہے یہ عرش سے اوپر ہے. عرش اور عرش سے نیچے جو ہے نا یہ تخلیق ہے، اور جو عرش سے اوپر ہے یہ امر ہے. عرش سے اوپر کیا ہے؟ عرش سے اوپر عالم امر ہے. عالم کیا ہے؟ عالم امر ہے، جس کی کیفیت کوئی مخلوق نہیں جان سکتی. جس کی کیفیت اس عالم امر کی کوئی مخلوق نہیں جان سکتی. اور اس کے جتنے بھی نیچے چیزیں ہیں، امر سے جتنی بھی نیچے چیزیں ہیں، وہ عالم خلق ہے. وہ عالم کیا ہے؟ وہ عالم خلق ہے. اوپر عالم امر ہے اور نیچے عالم خلق ہے. چنانچہ فرمایا خلق بھی اللہ کا ہے اور امر بھی اللہ کا ہے. اللہ پاک اس آیت میں فرماتے ہیں خلق بھی اللہ کا ہے اور امر بھی، یعنی اللہ پاک حکم دینا بھی اس کا کام ہے اور پیدا فرمانا بھی اسی کا کام ہے. صوفیاء فرماتے ہیں، توجہ فرماؤ اس خلق اور امر کے متعلق. صوفیاء جو صوفی لوگ ہیں، صوفیاء حضرات، وہ فرماتے ہیں، بلکہ صوفیاء سے پہلے مولانا شیخ الہند مولانا حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو لہ الخلق والامر اس کا ترجمہ فرمایا ہے، اس کا فرمایا سن لو، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے امر کرنا. لہ الخلق ولہ الامر، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام کیا ہے؟ امر کرنا. اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ خلق اور امر دو عالم ہیں. صوفیاء فرماتے ہیں خلق اور امر کیا ہیں؟ دو عالم ہیں. خلق کا تعلق مادہ اور مادیات سے ہے. خلق کا تعلق مادے اور مادیات سے ہے، اور امر کا تعلق مجردات لطیفہ کے ساتھ ہے. مجردات کس کے ساتھ ہے؟ لطیفہ کے ساتھ ہے. آیت میں جو فرمایا نا روح کے متعلق، توجہ فرماؤ، جو آیت میں روح کے متعلق ارشاد فرمایا گیا قل الروح من امر ربی. روح کے متعلق جب سوال کیا گیا تھا یہ روح کیا چیز ہے جو انسان کے بدن کے اندر ہوتی ہے، جس سے انسان روح گئی تو انسان مر گیا، تو فرمایا یہ امر ربی ہے. قل الروح من امر ربی، وہ جو خلق کے اوپر امر ہے وہ یہ امر ہے امر ربی. فرمایا قل الروح من امر ربی، روح جو ہے امر رب ہے. روح کیا ہے؟ روح امر رب ہے. اسی طرح اشارہ فرمایا اور روح کا امر رب فرمایا. خلق اور امر دونوں اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں یہ سب مادی ہیں. ان کی پیدائش کو خلق کہا گیا، اور ما فوق السماوات جو مادہ اور مادیات سے بڑی چیزیں ہیں ان کو اللہ پاک نے امر فرمایا. اللہ پاک فرماتے ہیں خلق بھی میرا ہے اور امر بھی میرا ہے. خلق بھی میرا ہے اور امر بھی. لہ الخلق والامر، لہ الخلق ولہ سبحان اللہ. کیا اللہ پاک نے تو توجہ فرماؤ آیت نمبر 54 فرمایا الا لہ الخلق والامر. یاد رکھو اللہ کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا. اور 54 کی آیت کا آخری حصہ تبارک اللہ رب العالمین.
بڑی خوبیوں کے بھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جو تمام عالم کے پروردگار ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ پاک نے یہ چیزیں بیان فرمانے کے بعد اخیر کے اوپر تبارک اللہ رب العالمین فرمایا بڑی خوبیوں کے بھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جو تمام عالم کے پروردگار ہیں. تمام عالم کے کیا ہیں؟ پروردگار ہیں. اب توجہ فرماؤ، برکت فرمایا تبارک اللہ. برکت کس کو بولتے ہیں؟ برکت سب سے پہلی بات آئے گی. برکت ایسی زیادتی اور نشو و نما کو کہتے ہیں. برکت ایسی زیادتی اور نشو و نما کو کہتے ہیں جس میں تقدس اور پاکیزگی پائی جائے. جس میں کیا پائی جائے؟ تقدس اور پاکیزگی پائی جائے. برکت دینے والی ذات بھی فقط ذات خدا ہے. برکت دینے والی بھی فقط ذات خدا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وجعلنی مبارکا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن حکیم میں فرمایا، ان کا ارشاد نقل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے وجعلنی مبارکا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا بابرکت بنایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے مجھے وجعلنی مبارکا، فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے بڑا بابرکت فرمایا، بڑا بابرکت بنایا، بڑا بابرکت بنایا. یعنی میرے ہاتھ سے معجزات ظاہر ہوئے. مطلب یہ ہے کہ میرے ہاتھ سے کیا ظاہر ہوئے؟ معجزات ظاہر ہوئے اور حیرت انگیزیں چیزیں ظاہر ہوئی ہیں. حیرت انگیز یعنی کہ مردے کو کہتے تھے قم، کھڑا ہو جاتا تھا. تو میرے ہاتھ سے حیرت تو مجھے بابرکت بنایا. مجھے کیا بنایا؟ بابرکت بنایا. اور سورۃ ملک کی ابتدا میں اللہ پاک نے اس لفظ کو، برکت کے لفظ کو یوں ذکر فرمایا اور فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت کے اندر اختیار ہے. جس کے قبضے قدرت کے اندر کیا ہے؟ اور ایک جگہ کے اوپر فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے قرآن جیسی عظیم کتاب نازل کی جو اللہ کا کلام اور اس کی صفت ہے. جو اللہ کا، یہ اللہ کا کلام بھی ہے اور اللہ کی کیا ہے؟ اللہ پاک کی صفت بھی ہے. یہ انسان کے لیے عظیم اعزاز اور شرف ہے. یہ قرآن انسان کے لیے عظیم اعزاز اور کیا ہے؟ شرف ہے. مگر انسان بڑا ناشکرا ہے. انسان کیا ہے؟ بڑا ناشکرا ہے اور بڑا بے قدرہ ہے. بڑا کیا ہے؟ بے قدرہ ہے. یہ صفت الہی کی، اس نے اس صفت الہی کی قدر نہیں کی ہے. اس صفت الہی کی انسان نے قدر نہیں کی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بابرکت ہے. اللہ پاک کی ذات بڑی کیا ہے؟ بابرکت اور بلند اور بالا ہے. اللہ پاک کی ذات بڑی بابرکت اور بلند اور بالا ہے. جیسے قرآن میں اللہ پاک کی ذات کے متعلق ارشاد فرمایا تبارکت و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام. فرمایا اس کی عظمت اور جلال کی کوئی انتہا نہیں. اللہ کی عظمت اور جلال کی کوئی انتہا نہیں اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. فرمایا تبارکت و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اب آج کے درس کی آخری آیت نمبر 55. توجہ ہے نا بھائی؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. جب اللہ پاک کی یہ تم نے شان سنی تو اب اللہ پاک فرماتے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. فرمایا کہ دعا کیا کرو تذلل ظاہر کر کے بھی اور چپکے بھی. جب اللہ کی اتنی شان ہے تو اب اللہ سے دعائیں کیا کرو. اللہ سے کیا کیا کرو؟ دعا کیا کرو. دعا کا ادب بھی سکھائے. ادعو، دعا کرو، ربکم، اپنے رب سے، تضرعا و خفیہ، تذلل ظاہر کر کے بھی اور چپکے بھی.
تذلل ظاہر کر کے بھی اور چپکے چپکے. اب اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے. اس آیت میں دعا اور مناجات کا طریقہ سکھلایا گیا ہے. دعا اور مناجات کا کیا سکھلایا گیا ہے؟ طریقہ سکھلایا گیا ہے. دعا کا پہلا ادب یہ ہے کہ آدمی عاجزی کے ساتھ دعا کرے. دعا کا پہلا ادب یہ ہے کہ انسان عاجزی کے ساتھ کیا کرے؟ عاجزی کے ساتھ دعا کرے. اور دوسرا دعا کا ادب یہ ہے کہ چپکے چپکے پوشیدہ طور پر کرے. دعا کو چپکے چپکے اور کس سے کرے؟ پوشیدہ طریقے پر کرے. مناجات اور دعا یہ عبادت کا مغز ہوتا ہے. یہ دعا اور مناجات یہ عبادت کا کیا ہے؟ یہ عبادت کا مغز اور گودا ہے. مغز اور کیا ہے؟ جیسے فرمایا الدعاء مخ العبادہ. دعا عبادت کا مغز ہے. دعا عبادت کا کیا ہے؟ مغز ہے. اور اللہ تعالی نے دعا مانگنے کا حکم اس طریقے سے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ پاک فرماتے ہیں تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا. ادعونی مجھے پکارو. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. وَإِيَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي. جو شخص میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں فرمایا سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. اللہ پاک ان کو جہنم کے اندر داخل فرمائیں گے. دعا اور ذکر توجہ فرماؤ. دعا اور ذکر میں بنیادی چیز یہ ہے کہ چپکے چپکے اور پوشیدہ طریقے سے ہونے چاہیے. دعا اور ذکر دونوں چیزیں میں اصل یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں کس میں ہونی چاہیے؟ پوشیدہ طریقے سے ہونی چاہیے اور چپکے چپکے ہونی چاہیے. کیسے ہونی چاہیے؟ چپکے چپکے. البتہ بعض مخصوص حالات میں ذکر بالجہر بھی روا ہے. عام حالات میں تو ذکر اور دعا کیسی ہونی چاہیے؟ چپکے چپکے. بعض حالات میں ذکر بالجہر بھی روا ہے. ذکر بالجہر بھی کیا ہے؟ روا ہے. مثلا آذان یہ ذکر بالجہر ہے لیکن زور سے آدمی دیتا ہے. اقامت ایام تشریق میں تکبیرات ذکر ہے لیکن زور زور سے. حج اور عمرے کا تلبیہ لبیک اللہم لبیک ذکر ہے لیکن کیسے ہے؟ زور زور سے. امام کا 3 نمازوں میں قرات کا بلند آواز سے پڑھنا ذکر ہے. قرآن پڑھنا کیا ہے؟ ذکر ہے لیکن جہر ہے. یہاں پر کیا ہے؟ جہر ہے. امام سے سہو ہو جائے ایک رکن سے دوسرے رکن سے جب امام جاتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ یہ ذکر ہے لیکن جہر ہے. یہ ذکر ہے اور کیا ہے؟ جہر ہے. اور اگر امام سے سہو ہو جائے امام بھول جائے تو پیچھے مقتدی زور سے سبحان اللہ کہتے ہیں تاکہ وہ اپنی نماز کو درست کر لے. اپنی نماز کو کیا کر لے؟ ذکر ہے لیکن جہر ہے. ذکر ہے اور کیا ہے؟ جہر ہے. وغیرہ وغیرہ. ان مواقع میں جن میں شریعت نے بتا دیا ان میں جہر ان میں کیا ہے؟ زور سے. جہر بولتے ہیں زور سے. ٹھیک ہے. ان مواقع کے علاوہ تمام حالات میں ذکر بسر افضل ہے. آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ یہ جو چیزیں ذکر کی ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ ادھر جہر کرو ادھر کیا کرو؟ زور سے بولو. زور سے جہر کہتے ہیں زور سے. اور اس کے علاوہ جو ذکر کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ اس میں ذکر بسر یعنی آہستہ آہستہ اللہ پاک کو پکارنا ذکر ہو یا دعا ہو وہ افضل ہے. وہ کیا ہے؟ افضل ہے. مخفی ذکر کی فضیلت کے متعلق حدیث میں آتا ہے جو مخفی آدمی ذکر کرتا ہے. فرمایا خیر الذکر الخفی وخیر الرزق ما یکفی. فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ خیر الذکر الخفی، بہتر ذکر وہ ہے جو پوشیدہ طریقے سے ہو. کس سے ہو؟ پوشیدہ سے. وخیر الرزق ما یکفی، اور بہتر رزق وہ ہے جو کفایت کر جائے. زیادہ رزق اچھا نہیں ہے، جو انسان کو کفایت کر جائے، جو انسان کو کیا کر جائے، وہ رزق بہتر ہے. وہ رزق کیا ہے؟ وہ رزق بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ایک مرد صالح کی دعا کا ذکر فرمایا قرآن میں. قرآن میں اللہ پاک نے ایک مرد صالح کی دعا کا ذکر فرمایا ان الفاظ میں. اور اللہ پاک نے ان کیسے فرمایا اذ نادى ربه نداء خفیا، جس وقت کہ اس نے اپنے رب کو پوشیدہ پوشیدہ آہستہ آہستہ پکارا. آہستہ آہستہ اذ نادى ربه نداء. اللہ پاک اس تعریف فرماتے ہیں. اللہ پاک اس مرد صالح کی قرآن حکیم میں کیا فرماتے ہیں؟ تعریف فرماتے ہیں. اذ نادى ربه نداء خفیا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توجہ ہے نا بھائی؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلانیہ اور جہر، اعلانیہ اور جہر سے دعا کرنے سے، اعلانیہ یا جہر سے دعا کرنے سے آہستہ آواز میں کرنے میں 70 درجے کی فضیلت زیادہ ہے. اعلانیہ ذکر اور دعا کرنے سے جو آدمی آہستہ دعا کرے یا آہستہ ذکر کرے یہ 70 درجے زیادہ افضل ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ، یہ 70 درجے کیا ہے؟ زیادہ افضل ہے. اور اسی آیت میں یہ بھی معلوم ہوا، اس آیت سے یہ جو فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے پکارو تضرعا وخفیہ، پکارو مجھے تذلل کے ساتھ اور چپ کے. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں سورت فاتحہ کے بعد، نماز میں سورت فاتحہ کے بعد جو آمین کہی جاتی ہے، امام نماز میں سورت فاتحہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ جو آمین کہی جاتی ہے اس کو بھی آہستہ کہنا افضل ہے. بات سمجھے؟ ماشاء اللہ. ایک آدمی سبحان اللہ کہہ رہے بارے اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے نا. یعنی کہ اس کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے نا کہ آمین کیسے کہنا چاہیے. تو فرمایا اس آیت سے اشارہ ملتا ہے. اس آیت سے کیا ملتا ہے؟ اس آیت سے اشارہ مل رہا ہے. اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ نماز میں سورت فاتحہ کے ختم ہونے پر جو آمین کہی جاتی ہے اس کو بھی آہستہ کہنا زیادہ افضل ہے. زیادہ اس کو آہستہ کہنا زیادہ، کیونکہ آمین بھی ایک دعا ہے. آمین بھی کیا ہے؟ آمین بھی ایک دعا ہے. اور ہمارے زمانے میں ہر نماز کے بعد، ہمارا یہ جو ابھی زمانے میں ہر دعا کے بعد ایک مصنوعی سی کاروائی ہوتی ہے. یعنی جس وقت آدمی نماز پڑھتا ہے نا اس وقت ایک مصنوعی سی کاروائی ہوتی ہے. وہ بلند آواز سے کچھ کلمات جو ہے نا امام پڑھتا جا رہا ہے، پیچھے سارے لوگ مقتدی کہتے ہیں، نہ امام مانے کے اوپر غور کر رہا ہے نہ مقتدی کر رہے ہیں. ایک مصنوعی قسم کی کاروائی ہوتی ہے. مطلب یہ ہے، یا بعض اوقات آدمی نے یاد کیا ہوا ہوتا ہے اللہ السلام، وہ اس کو ماننے کے اوپر اس نے غور ہی نہیں کر رہا ہے کہ میں مان کیا رہا ہوں، ماننے کے اوپر غور ہی نہیں کر رہا. اچھا، تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں ہر نماز کے بعد دعا کی ایک مصنوعی قسم کی کاروائی ہوتی ہے. بلند آواز سے کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں جو دعا اور ادب کے خلاف ہونے کے علاوہ نمازیوں کی بعض اوقات نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے. مثلا بعض لوگوں کی نماز آدھی رہی ہوتی ہے، امام زور زور سے دعا کر رہا ہے، ان کی نماز میں جو پڑھ رہے ہیں ان کی نماز میں خلل آ رہا ہے. ان کی نماز میں کیا ہو رہا ہے؟ خلل آ رہا ہے. جو مسبوق ہونے کی وجہ سے امام کے فارغ ہونے کے بعد باقی ماندہ اپنی نماز کو مکمل کر رہے ہوتے ہیں، جو باقی ماندہ اپنی نماز کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کسی خاص موقع کے اوپر توجہ فرماؤ، کسی خاص موقع کے اوپر دعا پوری جماعت سے کرانا اگر مقصود ہو، کوئی خاص موقع ہے اور پوری جماعت سے دعا کرانا کیا ہے؟ مقصود ہو،
تو ایسے موقع پر ایک آدمی کسی قدر آواز سے دعا کے الفاظ کہے اور وہ لوگ آمین کہیں، اس میں مذائقہ نہیں ہے، اس میں مذائقہ نہیں ہے، بشرطے کہ کسی کو ڈسٹربنس نہ ہو، بشرطے کہ کسی کو ڈسٹربنس نہ ہو۔ شرط یہ ہے کہ دوسروں کی نماز میں اور عبادت میں خلل نہ آئے، دوسری کی نماز میں اور عبادت میں خلل۔ اسی طرح علماء سلف کی تحقیق یہ ہے کہ ذکر سر ذکر جہر سے بہتر ہے۔ یہ جو اللہ اللہ کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کرنا ہے، ایک ہے ذکر سر یعنی خاموشی سے، اور ایک ہے ذکر جہر۔ تو علماء سلف کی تحقیق یہ ہے کہ ذکر سر ذکر جہر سے زیادہ بہتر ہے، ذکر سر ذکر جہر سے زیادہ افضل ہے۔ ہاں، صوفیاء کرام اور خصوصاً چشتی سلسلہ میں جو ابتدا میں ذکر جہر کی تلقین فرماتے ہیں، یہ جو سلسلے 4 سلسلے ہیں نا، ان میں ایک سلسلہ چشتیہ سلسلہ کون سا ہے، اور وہ ذکر بالجہر کی تلقین کرتے ہیں ابتداء، وہ ذکر بالجہر کی کیا کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں۔ وہ اس شخص کے حال کے مناسبت سے یہ بطور علاج کے ہے، یہ بطور کیا ہے، علاج کے ہے کہ جہر کے ذریعے زور سے پڑھنے سے انسان کی سستی اور غفلت دور ہو جاتی ہے، سستی اور غفلت دور ہو جاتی ہے، اور قلب میں ذکر کے ساتھ لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ ورنہ فی نفسی ہی ذکر جہر کرنا مطلوب نہیں ہے، فی نفسی ذکر جہر کرنا مطلوب ہو، یعنی مطلب یہ تعلیم کے لیے ہے، مطلب یہ ہے کہ ذکر جہر جو ہے نا ان سلسلوں میں بھی اگر جو ہے جہاں پر وہ کس کے لیے مطلوب نہیں ہے، تعلیم کے لیے ہے، مطلوب تاہم ذکر جہر کا جواز یہ حدیث سے ثابت ہے، جہر کا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ ایک ہے افضل ہونا، افضل کون سا ہے، خفی، افضل خفی ہے، لیکن حدیث سے جہر بھی ثابت ہے، جہر بھی ثابت ہے، بشرطے کہ اس میں ریا نہ ہو، دکھلاوا، ریا کہتے ہیں نا، دکھلاوا نہ ہو، اور دوسروں کا حرج نہ ہو، دوسروں کا حرج نہ ہو۔ اگر کسی کا حرج نہیں ہو رہا، کوئی ریا نہیں ہو رہی، آدمی ذکر بالجہر بھی کر سکتا ہے، ذکر بالجہر بھی، یا کوئی ابتداء تعلیم کے لیے سکھانے کے لیے آدمی ذکر بالجہر کرا سکتا ہے، ذکر بالجہر، لیکن افضل پھر بھی کیا ہے۔ اور ہاں، ہمارے ہاں توجہ فرماؤ، ہمارے ہاں مساجد میں لاؤڈ اسپیکر کھول کر، بالخصوص ہمارے عزیز ملک پاکستان میں لاؤڈ اسپیکر کھول کر وقت بے وقت صلاۃ و سلام، نعت خوانی، ذکر اذکار، جس سے محلے کے بیماروں اور گھر میں نماز پڑھنے والی خواتین ان کا بھی کوئی لحاظ نہیں ہوتا، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز جس میں دوسرے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، جس میں دوسرے ڈسٹرب، یہ جائز نہیں ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ ذکر کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ ذکر کی 3 قسمیں ہیں، قاضی صاحب فرماتے ہیں ذکر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے ذکر بالجہر، یہ کون سا ہے، ذکر بالجہر یعنی زور سے، جس کی ذکر بالجہر جس کی کسی نماز، تلاوت یا بیماری کے اگر آرام میں خلل آ رہا ہے، ذکر بالجہر ہے لیکن کسی کی نماز میں خلل آ رہا، کسی کی تلاوت میں فرق آ رہا، یا کسی کی بیماری میں خلل آ رہا، تو فرمایا یہ ذکر بالجہر مکروہ ہے۔ فرماتے ہیں یہ ذکر بالجہر کیا ہے، ایک قسم۔ دوسری قسم قاضی ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ زبانی ذکر کی ہے، کس کی ہے، زبانی ذکر کی ہے، تو حدیث میں فرمایا گیا کہ تو فارق الدنیا ولسان کا رقم من ذکر اللہ، تو دنیا سے اس طریقے سے جدا ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر کے ساتھ تار ہونی چاہیے۔ اس سے مراد زبانی ذکر ہے، اس سے مراد کیا ہے، زبانی ذکر ہے، یعنی کہ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور ایک فرمایا گیا ولسان کا رقم من ذکر اللہ، تیری زبان اللہ کے ذکر کے ساتھ ہمیشہ تر و تازہ رہنی چاہیے، ہمیشہ کیا رہنی چاہیے۔ تو 2 ذکر، ایک ذکر بالجہر، اگر کہیں پر خلل آ رہا تو مکروہ، کہیں پر خلل آ رہا تو وہ کیا ہے، دوسرا ذکر لسانی، دوسرا ذکر جس کا حدیث میں ترغیب دی گئی ہے، اور تیسرا اہم ذکر جو ہے نا وہ حضرت قاضی صاحب فرماتے ہیں،
فرماتے ہیں تیسرا ذکر ہے روح اور نفس کا. یہ ابھی بات آ رہی ہے بڑی اہم. تیسرا ذکر کی قسم کس کی ہے؟ روح کے ساتھ آدمی ذکر کرے یا نفس کے ذریعے ذکر کرے، یہ بالکل پوشیدہ ہوتا ہے. یہ ذکر کیا ہوتا ہے؟ بالکل پوشیدہ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے اس ذکر کے متعلق، حدیث میں آتا ہے قیامت والے روز ایک شخص کا حساب کتاب ہوگا. ایک شخص کا کیا ہوگا؟ حساب کتاب ہوگا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کا کوئی اور عمل ہے تو وہ بھی لاؤ. ایک شخص کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اللہ پاک میزان عدل کے سامنے تشریف فرما ہوں گے، میزان لگا ہوا ہوگا تو اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں کو کہ بھائی اس شخص کا کوئی اور عمل بھی ہے تو لاؤ، اس شخص کا کوئی اور عمل بھی ہے تو لاؤ. فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ اب اس کا کوئی عمل باقی نہیں رہا. فرشتے عرض کریں گے باری تعالیٰ اب اس کا کوئی عمل باقی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس شخص کا ایک عمل ایسا ہے جو تم کو معلوم نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اس شخص کا ایک عمل ایسا ہے جو تم کو معلوم نہیں ہے. اللہ پاک فرمائیں گے اس عمل کو صرف میں جانتا ہوں، اس عمل کو صرف میں جانتا ہوں. وہ اس کے قلب اور روح کے ساتھ ذکر کرنا ہے جو صرف اپنے دل کے ساتھ اور اپنے روح کے ساتھ بعض اوقات میرا ذکر کیا کرتا ہے. یہ اس کے ذکر کی وہ قسم ہے. تو فرمایا ذکر کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ تو یہی فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. اللہ تعالیٰ جو تمام عالم کے پروردگار ہیں، فرمایا اس کو دعا کرو تذلل ظاہر کر کے بھی اور چھپ کے بھی. اور 55 کی آیت کا آخری حصہ اور آج کے درس کی وہ آیت کا یہ آخری حصہ ہے. فرمایا انہ لا يحب المعتدین. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو دعا میں حد سے نکل جائے، جو دعا کرنے میں حد سے کیا ہو جائے. ان اللہ لا يحب، اللہ پاک پسند نہیں فرماتے معتدین، تجاوز کرنے والوں کو، حد سے زیادہ نکل جانے والوں کو، حد سے آگے بڑھنے والوں کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتے. یہ چاہے دعا میں آدمی حد سے نکلے یا دوسرے عمل میں آدمی حد سے نکلے. دعا میں بھی حد سے نکلے تو اللہ پاک، اور دوسرے عمل کے میں بھی اگر آدمی حد سے نکلے، دوسرے عمل میں بھی آدمی کس سے نکلے. دین اسلام نام ہے حدود و قیود کی پابندی کا. دین اسلام نام ہے حدود اور قیود کی کس کی پابندی کا اور فرما برداری کا. نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، تمام معاملات میں حدود شرعیہ سے تجاوز کی اجازت نہیں ہے. ان تمام عبادات میں بھی ہیں عبادتیں، لیکن حدود سے تجاوز کرنے کی اجازت. روزہ چھوڑنے کا، روزہ کتنی بڑی عبادت ہے لیکن روزے کا ایک ٹائم ہے. لیکن اگر آدمی کہے چلو میں 5-10 منٹ روزے کو لمبا ہی کر دیتا ہوں تو حد سے زیادہ تجاوز ہو گیا اور روزہ سارا مکروہ ہو گیا. روزہ کیا ہو گیا؟ تو حد سے زیادہ تجاوز کرنے کی عبادات میں بھی اجازت نہیں ہے. عبادات میں بھی اجازت تو اگر آدمی عبادات میں بھی حد سے زیادہ تجاوز کرے گا تو وہ گناہ ہے. وہ کیا ہے؟ اور دعا میں بھی حد سے زیادہ تجاوز کرنے کی اجازت نہیں ہے. دعا میں حد سے زیادہ تجاوز کیا ہے اس کی چند صورتیں ہیں، بس اسی کے اوپر درس قرآن ختم ہو رہا ہے. دعا میں حد سے زیادہ تجاوز ایک یہ ہے کہ دعا آدمی اگر تکلفات اور کافیات کے ساتھ کرے، یعنی کہ بڑے کافیے ملا کر اور بہت جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کرے، تکلفات کے ساتھ کرے، یہ حد سے زیادہ تجاوز ہے. حد سے زیادہ کیا ہے؟ تجاوز ہے. یا دعا میں غیر ضروری شرطیں لگائے، دعا کر رہا ہے لیکن غیر ضروری کیا لگا رہا ہے. مثلا حدیث میں آتا ہے، ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص دعا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے جنت کے اندر سفید محل نصیب فرما، قصر ابجد، وائٹ ہاؤس، مجھے جو ہے نا جنت کے اندر نصیب فرما. تو یہ جو ہے نا وہ منع کیا گیا، فرمایا گیا
بھائی اللہ پاک سے جنت مانگو، وہ جو ہے نا بیچ میں جو ہے نا وہ وائٹ ہاؤس یا آدمی دعا جو ہے نا وہ کرتا ہے اور دعا کے اندر یہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے جنت کے اندر انبیاء کا مقام نصیب فرماؤ، تو ظاہر بات ہے کہ انبیاء تو انبیاء ہے نا، ہاں، تو یہ حد سے تجاوز ہے، حد سے کیا ہے، حد سے زیادہ تجاوز ہے۔ اور اسی طریقے سے حد سے تجاوز دعا کے اندر عام مسلمانوں کے لیے اگر آدمی بد دعا کرتا ہے، عام مسلمان کے لیے کیا کرتا ہے، بد دعا کرتا ہے، یہ بھی حد سے زیادہ تجاوز ہے۔ اور دعا میں بلا ضرورت بلند آواز سے دعا کرتا ہے، اتنی ضرورت نہیں ہے لیکن اتنا زور زور سے دعا کر رہا ہے، یہ حد سے زیادہ تجاوز ہے۔ حد سے زیادہ کیا ہے، تو فرمایا اللہ پاک حد سے زیادہ تجاوز کو نہ دعا میں پسند فرماتے ہیں نہ عبادات میں پسند فرماتے ہیں۔ تو فرمایا انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو حد ادب سے نکل جائیں، حد ادب سے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا